احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، حدیث شریف میں آتا ہے، حاکم کی روایت ہے کہ قیامت والے دن بہت بڑا مجمع لگے گا، ساری دنیا کے انسان اس میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان اس ایک میدان میں جمع ہوں گے۔ انسان خود اندازہ لگا لے کہ کتنا بڑا مجمع ہوگا، ساری دنیا کے انسان اس ایک میدان میں اکٹھے ہوں گے، اور کوئی پتہ نہیں چل رہا ہوگا کہ میزان پہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کھجور کی مانند بڑا قد عطا فرمائیں گے، اور وہ پورے مجمع کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جس طرح کہیں ہجوم ہو تو پولیس والے چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں اور عمارتوں پہ چڑھ جاتے ہیں، اونچی جگہوں پر چڑھ کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ بالکل اسی طرح قیامت والے دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھجور کی مانند بڑا قد عطا فرمائیں گے، اور وہ سارے انسانوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک شخص، اس کا حساب کتاب ہوگا اور اس کی گناہ زیادہ ہو جائیں گے، نیکیاں کم ہو جائیں گی، تو اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ فرشتے اس کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے تو وہ آدمی رونے لگ پڑے گا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام آواز لگائیں گے کہ یا احمد، یا احمد۔ دنیا میں پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی محمد تھا، اور قیامت والے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی احمد ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام آواز لگائیں گے کہ یا احمد، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہیں گے کہ لبیک لبیک یا اے بشر کے باپ، میں حاضر ہوں، حکم کریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ کے فلاں امتی کو فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنیں گے تو وہ فرشتوں کے پیچھے تیزی سے چلنے لگ پڑیں گے، ان کے پاس پہنچیں گے اور ان کو آواز لگائیں گے کہ اے فرشتوں، رک جاؤ، اس کو بھی جہنم میں نہ لے جاؤ۔ تو فرشتے ان کی بات پر غور نہیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہم آج کسی کی نہیں سنیں گے، ہم وہ کریں گے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے۔ تو جب فرشتے ان کی بات پر اتنا غور نہیں کریں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ ہوں گے، بہت غمزدہ ہوں گے، اور وہ اپنی داڑھی مبارک بائیں ہاتھ میں پکڑ کر عرش کی طرف دیکھ کر کہیں گے کہ اے اللہ، کیا آپ نے وعدہ نہیں کیا تھا؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ قیامت والے دن آپ کو اور ایمان والوں کو میں رسوا نہیں کروں گا۔ کیا آپ نے وعدہ نہیں کیا تھا؟ تو اوپر سے آواز آئے گی کہ اے فرشتوں، میرے نبی کی بات مانو، میرے نبی کی اطاعت کرو۔ تو فرشتے رک جائیں گے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ کہیں گے کہ آپ حکم فرمائیں، ہم کیا کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کو کہ آپ اس آدمی کو دوبارہ میزان پہ لے چلو اور دوبارہ اس کا حساب کتاب کرو۔ تو چنانچہ فرشتے اس آدمی کو دوبارہ میزان پہ لے جائیں گے اور دوبارہ اس کا حساب کتاب ہوگا، دوبارہ اس کے اعمال تولے جائیں گے۔ تو دوسری مرتبہ پھر اس کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے اور نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ تو وہ آدمی بہت پریشان ہوگا کہ میں بدبخت، آج میں ہار گیا ہوں، آج میری قسمت خراب نکلی۔ تو وہ بہت پریشان ہوگا۔ تو اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب مبارک سے ایک پرچی نکالیں گے اور اس کے نیکیوں والی سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ تو جب وہ پرچی رکھیں گے تو وہ جو نیکیوں والی سائڈ وہ وزنی ہو جائے گی، اور اعلان ہوگا کہ فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا اور وہ جنت میں جانے کا حقدار بن گیا، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ تو جب وہ امتی دیکھے گا اور کہے گا کہ آپ کون ہیں، آپ نے کیا رکھا ہے اور میری نیکیاں زیادہ ہو گئیں، آپ ہیں کون؟ تو وہ بندہ بڑا حیران ہوگا اور کہے گا کہ آپ کون ہیں، آپ نے یہ کیا کیا، میری پریشانی دور کر دی، کیا ہے آپ نے مجھے جہنم سے نکال کے جنت میں لے جانے والا بنا دیا، جنت کا حقدار بنا دیا۔
آپ کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ انا نبی کا محمد، میں تیرا نبی محمد ہوں۔ تو وہ کہے گا کہ کتنا نورانی چہرہ ہے آپ کا، اور آپ نے یہ کیا رکھا ہے اس نیکیوں کے پلڑے میں کہ میرا نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ جو تو ساری زندگی میرے اوپر درود شریف پڑھتا رہا ہے، یہ وہ درود شریف تھے جو میں نے نیکیوں کے پلڑے میں رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کا پلڑا جھکا دیا، یہ وہ درود شریف تھا۔ تو وہ شکر ادا کرے گا اور وہ خوش ہو جائے گا یہ بات سن کے۔ یہ جو حدیث کے طالب علم ہے نا، سارا دن پڑھتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر درود شریف ہے، اور یہ تو روزانہ کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، اور یہ وہ عمل ہے جو قیامت والے دن نجات کا سبب بنے گا، ہمیں جہنم سے نکال کے جنت میں لے جانے والا یہ عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے، اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھنے والا بنائیں، اور زیادہ سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود شریف پڑھنے والے بن جائیں، کیونکہ قیامت والے دن یہ ایسا عمل ہے جو ہمیں جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔